علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس پروردگار عالم کہ جس نے اپنی تمام تر حمد و ثنا کے ساتھ اپنے انبیاء مرسلین اور امام الانبیاء صاحب کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ہمارے پاس اپنی توحید و رسالت کا پیغام اور ہماری دنیا اور آخرت اور ظاہر اور باطن کی خیر کے لیے یہ عظیم نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت، خیر میں سے سب سے بڑی خیر اور برکتوں میں سے سب سے بڑی برکت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک یہ احسان عظیم پہنچائے ہیں، اور الحمدللہ آج مرکزی انتظامیہ کے ساتھ بابا بلے شاہ کے دربار قصور شہر کے ساتھی خادمین امت تشریف لائے ہیں کلمہ کے مشن پر، اور اتنی بڑی سعادت کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان بہت سی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھ کر کرتا ہے جبکہ ان کا اجر بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بہت سی نیکیوں کو وہ بہت چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا اجر بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک دن جو آپ نے اللہ کے رستے پر اس کے توحید کے ذکر لا الہ الا اللہ کے لیے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا ذکر و ایمان جو ہے محمد الرسول اللہ کی صورت میں اس مشن کے نیت اور اس کی تجدید اور اس کو پکارتے، اس کو سنتے، اس کو سناتے، اس کو پڑھتے، اس کو پڑھاتے اور اس کو پھیلاتے ہوئے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ تو یہ وہ انعامات ہیں کہ جن کا اجر نہ ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، نہ سما سکتا ہے، نہ لفظ اس اجر اور برکتوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے انتہا رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، خیر اور احسانات کے ساتھ بھی ہمیں ساتھ ساتھ عطا کرتا ہے، اور دنیا سے موت اور موت سے جنت تک ہر ایک مرحلے پر آپ کو اپنا یہ ایک ایک سانس، اپنی یہ دل کی ایک ایک دھڑکن، اپنے یہ وجود کا ایک ایک لمحہ اپنی زبان سے ادا کیا، کلمہ طیبہ کا ایک ایک حرف، اور اس کے پڑھنے، پڑھانے اور پھیلانے کے لیے اٹھایا ہوا ایک ایک قدم اتنے عظیم اجر کے ساتھ عطا ہوگا کہ جیسے میں نے بتا دیا کہ اس کا اندازہ لفظوں سے نہیں، عمل سے ہی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے آغاز سے لے کے اس کائنات کی انتہا تک ایک ہی مشن رہا ہے کہ اللہ کی توحید، اس کے انبیاء مرسلین کی رسالت، اور پھر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی اور ابدی رسالت جو ہے، جو تمام انبیاء مرسلین کی نمائندہ رسالت ہے۔ تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی اس دائمی توحید اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رسالت کا ذکر، دائمی توحید و رسالت پر اپنا ایمان، دائمی توحید و رسالت پر اپنا یقین، اور دائمی توحید و رسالت پر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ گواہی، دائمی توحید و رسالت کے ایمان و اقرار اور یقین کا اس طرح سے دیوانہ وار کے سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے پڑھانے کے انداز کو جو ہے اس پہ غور و فکر کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو توحید و رسالت کے دیوانے ہیں کہ جو اپنے گھروں سے اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، اپنے شیطانوں کو کہ جو انسان کو نیکی سے روکتا ہے کہ اس کو بھگا کر اور اپنے اللہ کے رستے پر اس کی توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے دیوانہ وار آ رہے ہیں، اور اپنی دیوانگی کا تھکاوٹوں، بھوک، پیاس، سفر کی دیگر تکالیف کو ایک طرف، اور کلمہ طیبہ، توحید و رسالت کی محبت کی ایسی دیوانگی کہ اگرچہ جس طرح کے واضح کیا کہ اس کا اجر ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، اس کا اجر ہمارے کان سننے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہماری عقلیں اس اجر کی پہچان بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا یقین ہے، یہ کیسی دیوانگی ہے کہ اس جستجو میں توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے آنا جانا اور اس میں ہر قسم کی تکالیف کو اٹھانا۔ تو یہ جس توحید و رسالت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ معبود دائمی لا الہ الا اللہ، جس کا افضل ذکر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ لہذا ہم انسان، وہ معبود و رحمان، ہم ایک کائنات کا ذرہ اور وہ اس کائنات کا دائمی کل، تو لہذا کتنی بڑی برکت کہ ذرہ یاد کرے اور اس کو جواباً کل یاد کرے، کہ ہم ایک ذرے کی صورت میں اس کو یاد کریں، اور وہ معبود جو اس کائنات جیسی بے انتہا کائناتیں بھی بنانے پر قادر ہے، تو لہذا کہ وہ اپنی پوری ذات کے ساتھ بندے کو یاد کرے اور اس سے محبت کرے اور اس کی طرف پورا متوجہ ہو جائے۔ تو لہذا اس ایک اشارے میں اس نے اجر تو واضح کیا ہے، اجر کی کنجی جو ہے ہماری سوچ کے لیے، ہماری عقل کے لیے، ہمارے قلبی اطمینان کے لیے یہ فراہم کر دی ہے کہ اے میرے بندو، کہ جب تم میری توحید کا اقرار کرتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے جو ہے کلمہ طیبہ کی صورت میں توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے یاد کرتے ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواباً تمہیں یاد کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔
لہذا اللہ کی ذات وہ ہمارا مالک، ہمارا معبود، ہم اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات کہ جس کے ذات تک فوراً پہنچ جانا اور اس کے امور کو پہچان لینا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس نے ہر ایک انسان کی عقل کے مطابق، ہر ایک انسان کے علم کے مطابق، ہر ایک انسان کی سوچ اور غور و فکر کے مطابق، ہر ایک انسان کی ہمت، طاقت اور عمل کے مطابق اپنی نشانیاں بتائی ہیں، اپنے راستے کے طرف چلنے کے اشارے بتائے ہیں کہ ان اشاروں پر آتے جاؤ، ان نشانیوں کو دیکھ کر آگے بڑھتے جاؤ تو تم میرے قریب ہوتے جاؤ گے۔ یہ تمہارا ذکر کرنا پہلے لفظوں کی صورت میں، پھر جب یہ لفظوں سے عمل کی صورت اختیار کرتا ہے کہ تم اس کلمے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہو، تم اس کلمے کو اپنی اس دیوانگی کی صورت میں کہ تم دیوانہ وار اس کو توحید و رسالت کے اقرار کو اس طرح سے پکارو کہ تمہاری زبان سے جب یہ ادا ہو تو نہ صرف تمہارے کان بلکہ جہاں تک حد آواز ہو، ہر کان جو ہے وہ اس کی گواہی دے کہ ہم نے توحید و رسالت کے کلمے کو سنا ہے۔ ہر دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ گواہ بن جائے کہ ہم نے توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے کلمہ طیبہ کے جو ہے مشن پر جانے والوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لہذا زمین کے جب اتنے گواہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جو خود فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو جو ہی ہم اس کی توحید و رسالت کا کلمہ جو ہے اس کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں تو سب سے بڑا تو وہی گواہ بن جاتا ہے کہ میرے بندو، اے میرا ذکر کرنے والو، اگرچہ مخلوق کی گواہیاں تمہارے لیے جو ہے درجوں کی بلندی کے حوالے سے عظیم ہے، جس کان نے سنا اس کا ایمان بھی تازہ ہوا، جس کان جہاں تک تمہاری آواز گئی وہاں سے شیطان مردود بھاگ گیا اور کمزور شیاطین جل گئے، طاقتور شیاطین بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور معبود دائمی اور حقیقی جو ہے وہ خود گواہ بن گیا اور خود تمہیں یاد کرنے والا بن گیا۔ اس کا یاد کرنا کہ ہمارے گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے، ہماری دنیا کو ہمارے لیے آسان کرتا ہے اور ہمیں خیر کے ہر ایک راستے کی پھر توفیق عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے بھلے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہوں، تو سب سے پہلا کیا کام کرتا ہوں کہ اس کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچاننا ہو تو جب تمہارے اندر کلمہ طیبہ کی محبت آ جائے، تمہارے زبان پہ کلمہ طیبہ خاموشی میں اور بلند آوازوں میں جاری و ساری ہو جائے، کلمہ طیبہ کے مشن کے لیے تم اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر جب وقت نکال لو، اپنے آپ کو اس کے راستے پر چلا دو، اس کے بارے میں سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے، سنانے کے تمام جو ہے مجاہدے کے طریقوں کو اختیار کر لو، تو پھر یقین رکھو کہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے درجے کہ جس نے تمہیں یہ دولت عطا فرما دی ہے کہ یہ دولت تو اس کی رحمت کریمانہ سے ہی ملتی ہے، یہ دولت اسی کو ملتی ہے جس پر وہ مہربان ہوتا ہے، یہ دولت اسی کو ملتی ہے جس کی وہ دنیا میں بھی خیر چاہتا ہے، آخرت میں بھی خیر چاہتا ہے۔ تو لہذا جس کو یہ دولت مل جائے تو وہ یاد رکھے کہ جب تمام
तमाम दौलतों की सरदार दौलत मिल गई, तमाम बरक़ात की बड़ी बरकत मिल गई, तमाम नेमतों से बड़ी नेमत मिल गई, तमाम रहमतों से बड़ी रहमत मिल गई, तमाम एहसानात से बड़ा अल्लाह ताला ने एहसान फरमा दिया। तो जिसको सरदारी मिल गई उसको हुकूमत भी मिल गई, जिसको सरबराह मिल गया, नेमतों का सरबराह मिल गया, जिसको रहमतों बरकतों एहसानों का सरबराह मिल गया, और जिस जिक्र के जवाब में अल्लाह उसको याद करने वाला बन गया, बंदे का जिक्र के वो अल्लाह की तौहीद का इकरार करे और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करे, तो लिहाजा अल्लाह ताला का जिक्र के वो बंदे की हर दम खैर चाहे, वो अपने बंदे पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें और एहसानात ऐसे ऐसे नाज़िल फरमाए कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी आसान कर दे, उसकी घरेलू ज़िंदगी आसान कर दे, उसके रिज़्क़ माल की ज़िंदगी आसान कर दे, क्योंकि वही माबूद जिसको हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो, कि मेरे अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, तो वही अल्लाह के अपने बारे में कहता है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि मैं तुम्हें सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला हूँ, मैं वो माबूद हूँ जिसका तुम जिक्र करते हुए कह रहे हो कि मेरे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब तुम ये इकरार करते हो तो फिर जान लो कि रिज़्क़ की परेशानी क्यों कर रखते हो, कि वही अल्लाह जिसकी तौहीद का तुम इकरार करते हो, वही अल्लाह तो तमाम कायनात में सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। दूसरे दर्जे पर वो फरमाता है, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। उसी अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में फरमा दिया कि जिसने मुझको याद किया मैंने उसके वजूद को शिरक से पाक कर दिया। जब वही अल्लाह ताला फरमाता है जो मुझे अल्लाह मानकर मेरा मुझे अपने बहसीयत माबूद जो है मुझे मानकर अपनी बंदगी का इजहार करता है, तो वो या जान ले कि आयत मुबारका का तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ताला ने काफरों को घेरा हुआ है कि कोई शिरक और कोई कुफर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी तरह अल्लाह ताला अपने इसी इसमें मुबारक के हवाले से बंदे को हर एक पहलू से याद करने का इस तरीके से ज़ाहिर करता है, अपनी दुनियावी ज़िंदगी के, दीनी ज़िंदगी के, रूहानी ज़िंदगी के, यहाँ तक के आखरत की ज़िंदगी के हर एक पहलू पर गौर करें तो उसी का एक कब्ज़ा कुदरत है। उसने वाज़िया किया कि आयत मुबारका का तर्जुमा है कि जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है वो अल्लाह का है, और उसने मज़ीद वाज़िया किया कि ज़मीन व आसमान की तमाम मिरास जो है वो अल्लाह ताला की है। उसने अपने कलाम में मज़ीद वाज़िया कर दिया कि ज़मीन व आसमान के जितने भी मुल्क हैं वो अल्लाह ताला की ही मलकियत में हैं। उसने इज़्ज़त के लिए भी वाज़िया कर दिया कि इज़्ज़त भी जो है वो अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत से बचाना भी अल्लाह के हाथ में है। उसने खैर के लिए भी वाज़िया कर दिया कि खैर जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो लिहाजा और इसी तरह हिफाजत के लिए भी उसने फरमा दिया कि अल्लाह सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। और उसने पनाह के लिए भी बता दिया कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें शैतान और हर किस्म के शर से पनाह देने वाला है। गर्ज इसी तरह बीमारी के लिए भी उसने वाज़िया कर दिया कि शफा मिन जानिबिल्लाह के अल्लाह की तरफ से है। तो लिहाजा अपनी दीनी, दुनियावी, रूहानी, घरेलू, दुनिया और आखरत के हर एक ज़िंदगी पर जो है अल्लाह के कलाम में ढूंढोगे तो उसने तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में ये जो पूरा कुरान
اس کی صفات سے بھرا پڑا ہے، تو یہ تمام صفات جو ہیں اس کا جواب ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اے بندے کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میرے اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، اس معبودیت کا تعلق فقط کوئی نماز سے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر ایک عمل میں وہ ہمارا معبود ہے۔ اگر ہم نے عبادت کرنی ہے، اگر ذکر کرنا ہے تو معبود اللہ ہے، اگر سجدہ کرنا ہے تو معبود اللہ ہے، اگر ہم نے رکوع کی صورت میں جھکنا ہے تو معبود اللہ ہے، اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو کس کے لیے؟ معبود اللہ ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو کس کے لیے؟ کہ ہمارے معبود کا حکم ہے، اور اس کی عبادت اور بندگی کے مالی ثبوت کی صورت میں ہم زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں۔ تو لہذا عبادات کے ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر حج بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں تو کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے، کہ ایک طرف بیت اللہ اور کہ اللہ کا گھر ہے، اور دوسری طرف روضہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا روضہ اقدس ہے۔ تو لہذا حج کے حوالے سے بھی ہماری بندگی کا سفر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اللہ کے لیے ہے۔ تو لہذا یہ تو چند ایک دینی حوالے سے مثالیں ہیں۔ تو لہذا اسی طرح کہ فقط معبودیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا، یہ فقط کوئی دین جسے ہم نے دین سمجھ لیا ہے کہ دین فقط عبادات کا ہی نام ہے، بلکہ دین ہماری زندگی کے ہر ایک مرحلے سے اٹیچ ہے، اور چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی کا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہمیں زندہ کرنے والا، ہمارے زندگی کو برقرار رکھنے والا، ہمیں خیر کی صورت میں نیکی کی توفیق دینے والا، اور اسی طرح جس طرح پہلے واضح کیا کہ چاہے رزق ہو، چاہے عزت ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے ملک ہو، اور چاہے دولت ہو، غرض کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہو، تو وہ بھی نسبت جا کر جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی صورت میں، توحید کے اقرار کی صورت میں، توحید کے یقین کی صورت میں، اور اس کے مزید توحید کے اقراروں کی ثبوتوں کی صورت میں، اعمال صالحہ جو ہیں وہ توحید و رسالت کا ثبوت ہی ہے، کہ توحید کا اقرار ہے اور رسالت کا اتباع ہے۔ تو لہذا یہی عطایت، یہی اقرار و عطایت جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک زاویے سے پیش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام میں ہمیں قرآن میں یہی تفصیلیں تو ہمیں واضح کر رہا ہے کہ مجھے ماننے والوں، میرے توحید اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، کہ فقط میری جو ہے تم بندگی کرتے ہو، مجھے معبود مانتے ہو، کہ اگر تم مجھے معبود مانو اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں، حتیٰ کہ اپنی دل کی دھڑکن سے شروع کرو کہ دل کی دھڑکن کس کی طرف سے ہے، اس کا معبود کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اپنے سانسوں پہ غور کرو کہ یہ سانس کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ یہ تمہارے وجود کو کون پرورش کر رہا ہے؟ وہی اللہ پرورش کر رہا ہے۔ تمہیں یہ زندگی کس نے عطا کی ہے؟ اسی اللہ نے عطا کی ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے، اور جو بھی تمہیں سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے وجود کی جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور لہذا اپنے ذاتی وجود کے بعد جب تم اپنے گھریلو یا اپنے دائرہ اختیار، اپنے دائرہ حدود کے اندر
جن جن پہلوؤں پر غور کرو تو وہاں یہ جان لو کہ تمہاری توحید کا اقرار فقط لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے اس کا آغاز ہے، اس کی ابتدا ہے، اور اس کے درجے ایسے ہی ہیں کہ تم ہر ایک کام میں جان لو کہ میرے اللہ کے سوا اور کوئی رزق دینے والا نہیں، میرے اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، میرے اللہ کے سوا کوئی ذلت سے بچانے والا نہیں، میرے اللہ کے سوا کوئی زندگی عطا کرنے والا نہیں، اور میرے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مارنے والا نہیں۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں ان تمام پہلوؤں پہ جو ہے اللہ کو جو ہے معبود اور حاکم ماننا، یہ لا الہ الا اللہ کی تفصیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف پہلوؤں سے جو اپنی معبودیت کا اظہار کیا ہے کہ میری معبودیت کو مانو، اور اپنے دشمن ابلیس لعین اور اس کی جماعت حزب الشیاطین سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ جو تمہارا یہ اندیکھا دشمن ہے، اس سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے کہ جو تمہیں بچانے والا ہے، اور اللہ ہے جو تمہیں پناہ دینے والا ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی تم مجھے معبود مانو گے تو میں تمہیں ابلیس سے اور حزب الشیاطین سے تمہیں اور ہر قسم کے شر سے تمہیں پناہ میں رکھوں گا۔ تو لہذا زندگی کے جس کام پر بھی تو میری توحید، میرے کلمہ کو پڑھتے ہوئے اپنی نیتوں کو وسیع کر لوگو گے کہ میری سانسوں سے لے کر میرے دل کی دھڑکن سے لے کر، یعنی یہ ہمارے دل کی دھڑکن یہ ہماری زندگی کی ابتدا ہے اور یہی ہماری زندگی کی انتہا ہے۔ تو لہذا اپنی اس ابتدا اور انتہا سے لے کر اپنے باہر کے اس پورے زمین تک بھی اگر تمہاری حکومت پھیل جائے تو جان لو کہ یہ تمام جو ہے ملک، یہ تمام یہ حکومت، یہ تمام اختیارات اس میرے معبود اللہ کے ہی طرف سے ہیں، اور ان کا حقیقی مالک وہی ہے، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس کی توحید کا میں اقرار کرتا ہوں اور جس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا میں اقرار کرتا ہوں۔ تو لہذا ہم پچھلی نشستوں میں عقل کے حوالے سے اور مثل یعنی نشانیوں کے حوالے سے بھی ذکر کافی تفصیلی کر چکے ہیں۔ تو لہذا آج ہم مختصر سا ذکر انسان کے حوالے سے کہ انسان کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو نشانی کے طور اپنی مثل کے اپنے گھر کی مثل یعنی نشانی سے کے حوالے سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس کے حوالے سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ جو ہے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنی کرسی کا جو ہے نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے، لفظوں کی صورت میں کلمہ طیبہ اور وسعت اس کی تفصیل کی صورت میں پورے قرآن کو جو ہے وہ اپنی نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح بیعت کے حوالے سے بھی دست بیعت ید اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ دست بیعت سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ان نشانیوں کو جو نشانیاں ہمیں اپنے کائنات کے اندر زمین و آسمان کے اندر نظر آتی ہیں ہم ان پر گفتگو پہلے کر چکے ہیں، تو آئیں آج ہم اپنے اندر کی نشانیوں پر بھی غور کریں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ یہ جو ہمارا معبود ہے اللہ کہ جس کے بارے میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہو، اللہ تعالیٰ کو پانا ہو، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہو تو کیسے حاصل کیا جائے، وہ کہاں پہ ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ انی قریب، کہ میں تو تمہارے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اور پھر اس قریب قربت کی نشانی کے لیے اپنے پاک کلام میں واضح کر دیا کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ اس نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، یعنی کہ مجھے کائنات میں ڈھونڈو گے تو میں تمہیں بیت اللہ میں ملوں گا، مجھے کائنات میں ڈھونڈو گے میں تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد از وصال جو ہے ان کے قبر مبارک روضہ اقدس میں ان دست بیت کے حوالے سے ملوں گا۔ اگر مجھے ڈھونڈو گے تو جو مساجد پوری کائنات میں پھیلی ہیں، جن کا رخ قبلہ کی طرف ہے، جن کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، میں تمہیں مساجد میں ملوں گا۔ اگر تم مجھے اپنی تنہائی میں ڈھونڈو گے تو میرے قبلہ کی طرف رخ کر کے جا میرے تہجدوں میں، قیام رکوع سجدوں میں ڈھونڈو گے تو میں تمہیں وہاں بھی ملوں گا۔ اگر آسمانوں میں مجھے تلاش کرو گے میں تمہیں عرش و کرسی مقام لا مقام میں ملوں گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر تم کائنات کی ان وسعتوں پر غور نہیں کر سکتے، یا تمہاری سمجھ بوجھ فہم فراست تصور اتنا وسیع جو ہے کام نہیں کر سکتا، تو انسان تیرا اپنا وجود تو تیرے سامنے ہے، جس کو تو چھو بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، اور آئینے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو لہذا یہ تو اپنے زندگی کے عملی معاملات کو تو حقیقی معنوں میں پہچانتا ہے، تو لہذا واضح کر دیا کہ میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو اے میرے بندے کہ اگر لمبے چوڑے سفر تیرے سے ممکنہ نہیں تو کہ پھر مجھے اپنے اندر کی طرف اپنے وجود پہ غور کر لے، کہ اگر شاہ رگ کہ جو انسان کی جان کا ایک قیمتی حصہ ہے، تو لہذا کہ تو مجھے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب پائے گا۔ تو خاموشی سے یاد کر، تو چاہے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے مجھے یاد کر، چاہے کہ تنہائی میں قیام و رکوع سجودوں میں مجھے یاد کر، چاہے تنہائی میں مجھے اپنا غم گسار مان کے رو کے مجھے یاد کر، اور اسی طرح میری قربتوں کو میری توحید و کلمہ طیبہ کے توحید و رسالت کے اقرار کی صورت میں مجھے تلاش کر، میں تجھے تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ملوں گا۔ اے میرے بندے کہ اپنے دل کی طرف غور کر، کہ یہ تیرا دل جو تیری حیات کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، کہ یہی دل کی دھڑکن جو ہے کہ جس طرح اس کائنات میں ہمیں کعبہ کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، اور اگر اللہ کی بندگی سے جڑنا ہے تو لہذا جس طرح ہر مسجد کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا تو وہ مسجد کہلائے گی۔ ہم اس کے بارے میں پہلے کافی زیادہ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو لہذا کے اپنے وجود کے اندر کعبہ کو ڈھونڈ کے تیرے وجود کے اندر ایک دل، اور جس کو قرآن پاک نے قلب کے نام سے اور جمع میں قلوب کے نام سے واضح کیا ہے، کہ یہ جو تیرا دل ہے کہ جس کے ایک حصے سے خون نکل کر تیرے وجود میں سارے وجود میں سرکل کرتا ہوا پھر واپس اسی دل کی طرف آ جاتا ہے، کہ چاہے تیرے اعضاء کے رخ کسی بھی طرف سے ہیں، تیرا ہاتھ دائیں بائیں، تیرا وجود، تیرا سر اوپر آسمانوں کی طرف اور تیرے پاؤں زمین کی طرف، لیکن ہر ایک چیز سے خون گردش کرتا ہوا دل سے ہی وہ خون نور کی صورت میں نکلتا ہے، تیری حیات کی صورت میں نکلتا ہے، اور تیرے سر تپا پورے وجود اس جسم کے اندر
جو ہے وہ خون گردش کرتا ہوا واپس دل کے اندر ہی آتا ہے، تو پہچان لے کہ جس طرح قبلہ کعبہ کو میں نے زمین کے وسط میں بنایا ہے، کوئی دائیں سے سجدہ کرے، بائیں سے سجدہ کرے، مشرق والے سجدہ کریں، مغرب والے سجدہ کریں، شمال والے سجدہ کریں، جنوب والے سجدہ کریں، حتیٰ کہ آسمانوں والے بھی سجدہ کریں، تو میرے کعبہ میں کا رخ جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ رخ ملے گا۔ تو لہذا تیرے قلب کو میں نے پورے وجود کا مرکز بنا دیا ہے کہ جس طرح یہاں سے حیات نکل کر جو ہے تیرے پورے وجود میں دوڑتی ہے اور واپس اسی قلب میں آ جاتی ہے، اور یہی حیات کا سرکل ہر ایک لمحہ کل حین جو ہے کہ ہر ایک لمحے کے ساتھ جو ہے یہ دل کی دھڑکن کہ اگر چند لمحات کے لیے، یعنی جتنے لمحات میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بھی دل دھڑکتا ہے، اگر اتنی یعنی 5 دھڑکنوں تک کے وقفے کے لیے بھی اگر دل ساکت ہو جائے تو حیات ختم ہو جاتی ہے۔ کہ اگر یہ سرکل، اگر یہاں سے رخ ہمارے پورے وجود کے اندر جو یہ حیات دوڑ رہی ہے، تو لہذا اللہ نے جس طرح ہمارے وجود کا مرکز ہمارے دل کو بنایا ہے، اسی طرح اس زمین میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کو مرکز بنایا ہے، اور اس نور کی جو حیات ہے، اس دل کی جو دھڑکن ہے، اور اس کی جو ایک مخفی روحانی طاقت ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس حیات کو کون چلانے والا ہے، اس دل کو اور اس دل کی دھڑکن کو کون چلانے والا ہے، کون اس میں سے خون کو ہمارے پورے جسم میں سپلائی کرتا ہے اور پھر واپس پورے وجود کو حیات فراہم کر کے ہر اعضاء کو اس کی مقررہ طاقت فراہم کر کے جو ہے پھر وہی وجود اس دل میں دوبارہ جو ہے وہ خون میں سے گزرتا ہوا یہ حیاتیاتی نظام ہمارے وجود کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ سر سے لے کے میرے پاؤں تک کے وجود کا جو حقیقی مرکز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دل۔ کیا ہے؟ ہمارا دل۔ تو لہذا اس طرح کے اگر اب اسی حوالے سے حدیث مبارکہ میں بعض کو اس کے بارے میں ذوف کا بھی ہے، لیکن یہ عقل بھی ثابت کرتی ہے، عقل کے اندر بھی اس نشانی کو ڈھونڈیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلوب المومنین عرش اللہ، کہ جو مومنین کا قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اور اسی طرح اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ کے ترجمہ ہے کہ خبردار اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہارے دل جو ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں، یعنی اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ جو ہے قلب وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب سے دیکھ لیتا ہے، اس کے انوار و تجلیات کو اتنی قربتوں سے پہچان لیتا ہے کہ وہ جو شک و شبہ اس کے اندر شیطان وسوسوں کی صورت میں ڈالتا ہے، تو لہذا یہ الفاظ اللہ نے فرمایا کہ ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے، کہ یعنی اگر تم ابھی میرے وجود کی، میرے نور کی پہچان نہیں، تو میں نے اپنا نام تو تجھے دیا ہے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید و رسالت کے اقرار کی صورت میں کلمہ طیبہ دیا ہے کہ جب تم اس کو ذکر کرو گے تو لہذا یہ دل جو ہے اس اپنی بیماری، اللہ تعالیٰ نے دل کے کئی درجے کفار کے لیے اس نے فرمایا کہ ان کے دل ختم یعنی مردہ ہیں، اور منافقین کے لیے اور کمزور ایمان والوں کے لیے اس نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اسی طرح پھر اطمینان والوں کے لیے اس نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرنے والے ہیں ان کا قلب جو ہے وہ صحت مند اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لیتا ہے قلب، اس کے نور و تجلیات خوابوں میں ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، تو لہذا وہی قلب جو ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو سننے والا اور اس سے باتیں کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہی قلب جو ہے گھر میں
بیٹھے ہوئے اور جہاں نماز پر بیٹھے ہوئے بستر پر لیٹے خوابوں میں وہ بیت اللہ کو بھی دیکھتا ہے، وہ عرش اور فرش کے انوار و تجلیات کو بھی دیکھتا ہے، اور یہی قلب خوابوں میں اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمارا قلب کرتا ہے۔ خوابوں میں جو آپ تشریف لاتے ہیں اور جو کہ آپ کو خوابوں میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے دل کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ آپ دل میں تشریف لاتے ہیں، آپ دل میں تشریف لاتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح سے کہ اللہ کے ساتھ جو ذکر ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ کلمہ طیبہ کی صورت میں جو ہم ذکر کرتے جاتے ہیں، ہمارا مردہ دل بیماریوں اور جو ہے وہ مردہ دل حیات پکڑ لیتے ہیں، اور بیمار دل صحت مند ہو جاتے ہیں اور اطمینان پا جاتے ہیں اور سلامتی والے دل بن جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے شاہ رگ میں بھی اپنی قربتوں کو ظاہر کیا، پھر دل کی طرف متوجہ ہوا، اے انسان کہ تو اپنے دل پہ توجہ کر کہ تو مجھے یاد کر، کہ پھر دیکھ کہ میں تیرے دل میں کیسے کیسے اپنی نشانیاں ڈالتا ہوں، کیسے کیسے نور جو ہے وہ تیرے دل پر واضح کر کے تجھے مطمئن کرتا ہوں کہ میں ہی ہوں جو تیرا معبود ہوں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو میرے بھیجے ہوئے محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو لہذا اسی حوالے سے قلب کا بھی ذکر کیا، پھر وہ روح کے حوالے سے بھی جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روح کے بارے میں آپ فرمائیے کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی نسبت بتا دی کہ تمام روحیں جو ہیں وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نور سے تخلیق کی گئی ہیں۔ تو لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ رگ پہ متوجہ ہو تو وہاں اللہ کا کنیکشن ہے، وہاں نسبت اللہ کی ہے۔ قلب کی طرف متوجہ ہو تو وہاں نسبت اللہ تعالیٰ کی ہے، تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اور روح کی طرف متوجہ ہو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روح مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ روح بھی اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ بھی اپنی نسبت کو بتاتا ہے کہ جو تمام روحیں ہے یہ میرا امر ہے، ربی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا یہاں پر بھی اظہار فرمایا کہ لہذا سر سے لے کے پاؤں تک وہ شاہ رگ کے حوالے سے ہو، قلب کے حوالے سے ہو، اور اسی طرح روح کے حوالے سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبتیں، اپنی نشانیاں اپنے ڈھونڈنے کے ذریعے بتا دیے۔ اسی طرح جب ہم اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفس کے لیے بھی نشانیاں بتا دی کہ نفس امارہ کا ذکر کیا کہ وہ نفس جو گناہوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا اس کے بعد نفس کی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یا اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے حدیث مبارکہ آغاز میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لہذا اسے اپنی نشانی کیا عطا کرتا ہے؟ نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ اللہ کا افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل فرض کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ افضل فرض بھی ہے۔ کلمہ طیبہ میں اللہ کا افضل ذکر ہے، کلمہ طیبہ میں اس کے محبوب کا بلند ترین ذکر ہے، کلمہ طیبہ سنتوں میں افضل ترین سنت موقدہ ہے، اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ قربتوں کے حوالے سے سب سے آسان اور سب سے عظیم جو ہے وہ رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور احسانات کا مجموعہ ہے۔ تو لہذا یہ تمام جب ہم کلمہ طیبہ کو اختیار کریں گے تو وہ ہمیں شاہ رگ سے بھی قریب ملے گا، وہ ہمیں قلب میں بھی نظر آئے گا۔ ہم جب سو جائیں گے تو ہمیں خوابوں میں وہ نظر بھی، اس کی انوار و تجلیات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات بھی نظر آئیں گی، بلکہ وہ ہماری روح کو جو ہے ایسے سفر طے کروائے گا کہ ہم اپنے جان نماز پر ہوں گے یا ہم اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہوں گے تو وہ ہمیں اسی ہماری روح کو جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارتیں کروائے گا، وہ عرش اور فرش میں اپنے تجلیات دکھائے گا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضریوں اور حضوریوں کی اور زیارتوں کی بخشش عطا کرے گا۔ یہ تمام تجلیات جو ہے
وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں پر، کلمہ طیبہ کے ذکر کرنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہی کلمہ طیبہ جو ہے پھر نفس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نفس کی پہلی 3 حالتوں کو کے حوالے سے ذکر کیا کہ نفس کی پہلی 3 حالتیں کہ پہلا نفس امارہ یعنی گناہوں سے بھرا ہوا نفس جو ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور اس پہ پشیمان بھی نہیں ہوتا، کہ اسے پہچان نہیں ہے تو لہذا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پہچان ہو نہ ہو، فقط لفظوں کی صورت میں ہی اللہ اقرار کر لے اور نیت کے اعتبار سے ہی اقرار کر لے اور زبان سے اقرار کر کے دل کو یقین تک پہنچا لے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو لہذا کہ میرے بندے کہ میں تیرے نفس کو جو ہے وہ گناہوں کی غلاظتوں سے بالکل پاک کر دوں گا، کہ جس طرح ایک کافر اور ایک مشرک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے کفار و مشرکین جو کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تک کہ دشمنی بھی اختیار کرنے والے، جب اپنے گناہوں سے بھرے ہوئے نفس امارہ لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کلمہ طیبہ کی صورت میں اللہ کی توحید اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پچھلے تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ان گناہوں کی نحوستوں سے پاک کر دیتا ہے، ان گناہوں کی جو ہے سزاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی انسان جو ہے کلمہ طیبہ کو اختیار کرتا ہے تو لہذا یہ جو پچھلا کلمہ طیبہ دہرایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کلمہ طیبہ دہراتا ہے تو اس دوران میں ہونے والے تمام گناہوں کو کلمہ طیبہ پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور جو ہم کلمہ کا ورد کرتے جاتے ہیں اس کی برکت سے ہمارے گناہ بھی صاف ہوتے ہیں اور ہمارا نیکی کا پلڑا بھی بھاری ہوتا جاتا ہے۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو لہذا اللہ نے نفس کے لیے بھی نشانیاں بتا دی کہ تیرا نفس جو ہے وہ چاہے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہو یا گناہ کرتا ہو، کبھی نیکی کر لیتا ہو کبھی گناہ کر لیتا ہو، اور یا پھر نیکی کر کے خوش ہوتا ہو اور کبھی گناہ ہو جائے تو اس پہ پشیمان ہوتا ہو، نفس کی ان تینوں حالتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانی واضح بیان کر رہا ہے کہ میرے کلمہ طیبہ کے ذکر سے جو ہے نفس پہلے گناہوں کی دلدل سے باہر آ جاتا ہے، پھر جب دلدل سے باہر آ جاتا ہے تو جو کیچڑ جو گندگی اس کے وجود پر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جس طرح کلمہ طیبہ کا ذکر جو ہے اسے دلدل سے باہر لے آتا ہے، تو لہذا مزید تو لہذا یہ نفس امارہ جو ہے جب دلدل سے باہر آ جاتا ہے کہ جس طرح ایک انسان دلدل میں گر گیا، ڈوب رہا ہے، یہاں تک کہ پورا یا ڈوب چکا ہے یا سارا ڈوب کر فقط ایک معمولی ایک اس کی انگلی کا ایک جو ہے حصہ تھوڑا سا اوپر نظر آ رہا ہے، تو لہذا یہاں تک بھی ڈوبے ہوئے کو کلمہ طیبہ جو ہے وہ باہر نکال لیتا ہے اور دلدل سے اللہ تعالیٰ ان ظلماتوں سے باہر نکال لیتا ہے اور اپنی رحمت کریمانہ سے بندے کو دلدل سے جب باہر نکالتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ کی حالت ہے کہ ایسے گناہوں میں جب انسان ڈوب جائے کہ وہ چاروں طرف اس کا وجود اندر سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کلمہ طیبہ کو اختیار کرتا ہے، مجھ پر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، تو میں اسے ایسے ڈوبی ہوئی دلدلوں سے بھی باہر کنارے پہ لے آتا ہوں، اور جو اس کو غلاظتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ساتھ آ جاتی ہیں۔ لہذا اب یہاں پر آپ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ دلدل میں ڈوبنا وہ تو انتہائی خطرناک ہے، جب کلمہ طیبہ کے ذکر اور
ایمان نے وہاں سے نکال لیا تو لہذا وہی کلمہ طیبہ کا ذکر جب کنارے پر پہنچ کر پھر مزید وہ نفس کرتا ہے، انسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی ان غلاظتوں سے بھی اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر نفس جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف چل پڑتا ہے، اس کے وجود پر کوئی غلاظت باقی نہیں رہتی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نفس کے ساتھ اپنے مزید رشتے کو ظاہر کر رہا ہے اور اسے مخاطب کر رہا ہے کہ کلام مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی اپنا رشتہ نفس کے ساتھ بھی ظاہر کر رہا ہے، اپنی نشانی نفس کے اندر بھی ظاہر کر رہا ہے اور اپنی دعوت نفس کو بھی دے رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، اپنے رب کی طرف رخ کر لے کہ جس طرح قصور شہر سے اتنی دور سے آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ آپ نے سفر اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے رستے پر کیا ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ آپ کی ایک ایک دھڑکن جب آپ نے یہاں آنے کی نیت کر لی تو اس نیت سے لے کے واپس جانے تک، بلکہ اگر کوئی مستقل نیت کر لے گا کہ میں نے ہر مہینے یا ہر ہفتے جتنی بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں نے اللہ کے رستے پر یہ سفر کرنا ہے، تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کی اس دعوت کو پورا کر رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے میرے توحید کا اقرار کرنے والے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صورت میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والے، کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور اپنے رب کے ساتھ راضی ہو جا کہ اس کی توحید کو جس طرح میں نے آغاز گفتگو وضاحتیں کی ہیں کہ اپنے زندگی کے ہر ایک شعبے کو، اپنی زندگی کے ہر ایک شعبے کو، چاہے وہ عبادت کا شعبہ ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی کا شعبہ ہے، چاہے وہ باہر کاروباری زندگی کا شعبہ ہے، قرض زندگی کا ہر ایک شعبہ، یہاں تک کہ جیسے میں نے نفس امارہ کا بھی ذکر کیا کہ چاہے وہ تیرے گناہوں کا شعبہ ہے، میں نے قلب کے مردہ اور بیمار ہونے کا ذکر کیا کہ چاہے وہ تیرے قلب کی گناہوں کی صورت میں بیماریوں کا شعبہ ہے، تو لہذا وہاں پر بھی تو مجھے یاد کر کے میں تجھے وہاں سے بھی تیرے مردہ دل کو بیماری اور بیماری سے جو ہے صحت کی طرف اور اطمینان کی طرف اور سلامتی والے قلب کے مراحل تک لیتا آؤں گا۔ تیرا نفس جو ہے وہ گناہوں کی دلدلوں سے باہر نکال کر، گناہوں سے پاک کر کے، تجھے پاک صاف کر کے جب تو پاک صاف ہو جائے تو پھر میں تجھے اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ کروں گا کہ تو میری طرف آ۔ تو لہذا یہ جو آپ آج اس کلمہ حال کے اندر آئے ہیں، کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کلمہ طیبہ کی برکات فیوزات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ گناہوں کی دلدل میں تھے، کہ آپ کو اس دعوت نے جو ہے دلدلوں سے نکال کر جو ہے آپ کو اپنے گھروں سے جب اپنے ارادے کر لیے، نیتیں کر لیں، عمل کے لیے اپنے نام لکھوا دیے، عمل کے لیے ارادتاً آپ جب اس مشن کے لیے تیار ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے نفوس کو، سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے قلوب کو دلدلوں سے باہر نکال لیا، سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے نفوس کو، اپنے قلوب کو، اپنے وجود کو شیطان سے پاک کر لیا۔ کیوں کہ اگر آپ دلدل میں رہتے تو یہاں نہ پاتے، اگر شیطان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو لہذا جو دلدلوں میں رہا وہ نیکی کی طرف نہیں آ سکتا، کیوں؟ وہ تو ڈوبا ہوا ہے، نہ اس کا دیکھنا، دلدل میں آنکھیں کھول بھی لے تو کیا دیکھ سکتا ہے، اس کے کانوں کو کیا آواز سنائی دے سکتی ہے، وہ کیا حرکت کر سکتا ہے، بلکہ دلدل کا تو اصول ہے وہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے مزید ڈوبتا جاتا ہے، لیکن وہ دنیاوی حرکت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب وہ تیری حرکت
میرے یاد کرنے کی ہو کہ جس طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مچھلی والے پیارے نبی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی ظلمات میں، کہ پہلے پانی دیکھیں کہ اندھیرے کس طرح کے ہیں، کہ پہلے پانی ہے، گہرا پانی ہے، پھر اس میں آپ کا جو ہے پانی میں جانا، پھر پانی کے آگے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، اب وہاں نہ باہر سے کسی کی آواز سنائی دے سکتی ہے، اور کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، پہلے پانی کی گہرائی ہے، پانی کے اندھیرے ہیں، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں، اور وہاں پر جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں آیت کریمہ جو کہ اصل میں کلمہ طیبہ کا ہی ایک روپ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی معبودیت کا جب اقرار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم، میں کہ ہم نے ان کی اس فریاد کو، ان کی اس توحید کے اقرار کو قبول کیا، کیا کیا؟ قبول کر لیا، اور پھر ہم نے ان کو نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ کہ اس مچھلی کو ہی جو پہلے پانی میں ان کے لیے مصیبت بنی اور ان کی جان کو خطرہ تک لاحق تھا، اور وہاں پر دیکھیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ظلمات دلدل کی مثال دے رہا ہوں کہ پانی، پھر اس کے اندر مچھلی، اور مچھلی کے پھر آگے پیٹ کے اندر، تو لہذا ان تمام گہرائیوں میں جب اپنے معبود کو پکار رہے ہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ مچھلی کو ہی ایسا مجبور کر رہا ہے کہ وہی ان کو کنارے پر آ کر اگل رہی ہے، وہی ان کو کنارے پر ڈال رہی ہے۔ تو لہذا یہ ہے اللہ کی کرم نوازیوں کا، اس کی توحید، اس کا یاد کرنا کہ بندے نے مچھلی کے پیڑ کے اندر یاد کیا اپنے رب کو، اور رب نے کیا یاد کیا کہ ان کو ظلمات سے نکال لیا، مچھلی کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ پانی سے بھی، اور مچھلی کو اگر مچھلی اپنے منہ سے اگر نکال کر چلو پانی میں بھی ڈال دیتی تو تب بھی ان کی زندگی کا بچنا ممکن نہ تھا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے نجات کا پورا ارادہ فرما لیا اور ان کی توحید اور کی جو ہے پکار کو قبول کر لیا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نجات عطا فرمائی کہ مچھلی ان کو پانی کے کنارے پہ آ کر جو ہے وہ اپنے اندر سے باہر جو ہے وہ اگل رہی ہے۔ تو لہذا یہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ انسان اتنی مصیبتوں میں، چاہے وہ گناہوں کی دلدلیں ہوں، چاہے وہ مصیبتوں کی دلدلیں ہوں، چاہے وہ شیطان کی حزب الشیاطین کی دلدلیں ہوں، شیطان کی جماعت کے برے گھیراؤ ہوں، اور چاہے وہ ہماری دنیاوی زندگی کی مصیبتوں کے جو ہے وہ انبار لگے ہوں، لیکن کلمہ طیبہ ہمیں ان تمام دلدلوں سے نکالتا بھی ہے۔ کلمہ طیبہ ہمارے نفس کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو، ہمارے وجود کو، اور جو ہے ان تمام مراحل سے پاک کرتا ہوا، نکالتا ہوا ہمیں خیر و برکت کی ایسی انتہا تک لے جاتا ہے کہ جیسے میں نے قلب کا ذکر کیا کہ مردہ سے قلب، بیماری کا درجہ جو ہے، بیماری کے درجے، بیماری میں مزید ذکر کیا تو وہ قلب جو ہے اطمینان والا ہو گیا، مزید ذکر کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے سلامتی والا قلب بن گیا، نفس جو ہے وہ گناہوں کی دلدلوں سے نکلتا ہوا اطمینان والا بن گیا، اور جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا، اس کا ذکر کرنے پر راضی ہو گیا، جیسے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے پہلے آپ کے دل و دماغ مطمئن ہوئے، کیوں؟ آپ کے نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں کی دلدلوں سے نکال لیا، آپ کے نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطانوں کے گھیراؤ سے نکال لیا، آپ کے نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیاوی مسائل کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور آپ جس طریقے سے بھی کوئی چاہتے، کوئی نہ چاہتے، کوئی تھوڑا چاہتے، کوئی زیادہ چاہتے، غرض جس ہیلے بہانے سے بھی اس نے پہنچانا تھا، آپ کو نیکی کے رستے پر چلا کر اپنی قربتیں عطا کی، اپنے رستے پر چلایا تاکہ وہ آپ کے لیے مزید خیر کا ذریعہ بنائے، کہ جس طرح وہ جس کے ساتھ بھلے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو لہذا وہ نیکی میں اس نے یہ سارا آپ سے سفر کروایا۔ ہر ایک کا سفر جب بھی ہوتا ہے تو اسی خیر کی صورت میں ہوتا ہے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے انعامات کا ذکر کر رہا ہے
کہ نفس مطمئنہ اور قلب مطمئنہ اور روح مطمئنہ جب بندے کہ تمام یہ جو اندر کے اعضاء ہیں، انسان انہی تین حصوں پر ہی مشتمل ہے کہ نفس ہے، قلب ہے اور روح ہے، اور انہی کا منبع جو ہے ہمارا یہ وجود ہے۔ تو لہذا جب اللہ تعالیٰ کے کلمہ طیبہ کی صورت میں ہم ذکر کرتے ہوئے ان تمام یعنی ابتدائی درجوں سے اعلیٰ درجوں کی طرف جب چلتے ہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب کی طرف رخ کر لے، اپنے رب کی طرف لوٹ اور راضی ہو جا۔ کس طرح کہ میرا معبود ہی، عبادت کے اعتبار سے میرا معبود کون ہے؟ اللہ۔ گناہوں کی معافی کے اعتبار سے میرا معبود کون ہے؟ اللہ۔ اور دنیا میں نیکیاں عطا کرنے کے حوالے سے میرا معبود کون ہے؟ اللہ۔ میرے ہر قسم کے شیطانوں سے، ابلیس سے اور شیطانوں سے بچانے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ میری مشکلات کی دلدلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور مجھے ہر قسم کی خیر عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مجھے عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مجھے ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے دشمن کو زیر اور ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہذا یہ تمام ہر پہلو سے جب ہم یہ تصور کر لیں گے، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان تمام پہلوؤں کو جوڑ کر بڑھیں گے تو ہمارا نفس بھی، ہمارا قلب بھی، ہماری روح بھی، ہمارا وجود بھی ان تمام مجموعوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمہ طیبہ کے ذکر کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کلام میں نشانیاں واضح کی ہیں کہ اگر تو اب مجھے کعبے میں اور مجھے عرش پہ، مجھے کرسی پہ، مجھے مدینے میں اور غرض مساجد میں اگر نہیں کہیں ڈھونڈ سکتا تو کلمہ طیبہ کو ہی اختیار کر لے کہ ذکر اللہ اور کلمہ طیبہ اللہ کا جو ہے افضل ترین ذکر ہے، اور اسی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل ترین ذکر ہے۔ جس طرح میں نے واضح کر دیا کہ یہ فرض بھی ہے اور فرضوں میں سب سے افضل فرض ہے، اور اسی طرح ذکر میں سب سے افضل ذکر، اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں سب سے بلند ترین ذکر، سنت موقدہ میں سب سے بڑی افضل ترین سنت موقدہ، اور دنیا کی تمام تر عبادات میں، تمام عبادات کی روح کی صورت میں قرآن کی روح کلمہ طیبہ ہے، اور نماز کی روح کلمہ طیبہ ہے، روزے کی روح کلمہ طیبہ ہے، زکوٰۃ و حج کی روح کلمہ طیبہ ہے۔ ہمارے جس طرح ان نیک صالح اعمال کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ گناہوں سے جو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، گناہوں سے نجات کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، نیکیوں کے کرنے اور نیکیوں کے عطا ہونے کا جو ہے ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، اور شیطانوں کے بھگانے کا ذریعہ جو ہے کلمہ طیبہ ہے، اور اپنے دنیاوی مسائل کے حل کا جو ہے، کیونکہ دنیاوی مسائل ہمارے کیا ہیں؟ کسی کا عزت کا مسئلہ، کسی کا رزق کا مسئلہ، کسی کا شفا کا مسئلہ، کس کا کوئی خطرے میں زندگی اور موت کے پریشانیوں میں ہے۔ غرض یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ معبود ہے، دائمی اور حقیقی ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات، کہ موت کو بھی تخلیق کیا ہے اور حیات کو بھی تخلیق کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک مزید نقطہ، اس کی تفصیلی وضاحت تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی، یہاں پر بھی یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موت کو بھی تخلیق کیا ہے اور حیات کو بھی تخلیق کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تخلیق کیا ہے۔ بھئی ہم انسان ہیں، ہمیں کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ موت کیا ہے؟ یہ بھی میں نے تخلیق کی ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے۔ موت بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور حیات بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، کہ اللہ نے اس کو تخلیق کیا۔ اب اسی طرح یہاں پر ایک مزید چھوٹا سا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے انسان کو سب سے بہتر تخلیق کیا ہے، یعنی موت بھی تخلیق، حیات بھی تخلیق اور انسان بھی تخلیق۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ تمام اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے واضح کر دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے
بہتر تخلیق کیا ہے، تو کیا اس کی اگر ہم کہیں کیا ناقص جو ہے جو ہم سے، یعنی انسان افضل مخلوق بن گیا، افضل تخلیق بن گیا. موت بھی اگرچہ تخلیق ہے لیکن انسان سے افضل نہیں ہے، حیات بھی تخلیق ہے لیکن انسان سے افضل نہیں ہے. تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی حیات ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر موت کی کوئی جرت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احسن اور افضل تخلیق کے اوپر قابو پا سکے. تو لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ موت اپنی مرضی سے کبھی بھی انسان کے اوپر قابو نہیں پا سکتی جب تک پیچھے اللہ کا حکم شامل نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو لہذا یہ نشانیاں اللہ کی قربتوں کی نشانیاں اس کے ذکر کی صورت میں شاہ رگ سے بھی، قلب سے بھی، روح سے بھی، نفس سے بھی جڑتی ہوئی. تو پھر اجر انجام کہ ان تمام چیزوں کو جب قلب کو ذکر سے پاک کر لو، جب نفس کو ذکر سے جو ہے پاک کے ذریعے سے پاک کر لو، اور روح کو جو ہے وہ پاک کر لو، تو جب یہ مجموعہ نفس جب بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، راضی ہو جا، ہر ایک کام میں راضی ہو جا کہ میرا اللہ ہی ہر کام میں قادر ہے، وہی میرا معبود ہے. اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ہم تک پہنچائی ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پکے اور سچے اور ہمیشہ کے رسول ہیں. تو لہذا جب تو اس چیز پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو آگے انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں اور تجھے راضی کر دیتا ہوں کہ تیرے تو گناہوں سے معافی چاہتا ہے میں وہ تجھے عطا کر دیتا ہوں، تو نیکی چاہتا ہے میں وہ تجھے عطا کر دیتا ہوں، تو حکومت چاہتا ہے میں تو وہ تجھے وہ دیتا ہوں، تو عزت چاہتا ہے میں تجھے عزت عطا کرتا ہوں، تو ذلت سے بچاؤ چاہتا ہے میں تجھے ذلت سے بچا دیتا ہوں، تو وسیع رزق و مال چاہتا ہے میں تجھے اس میں اپنی نیابت عطا کر دیتا ہوں، اپنے خزانوں کا بانٹنے والا غنی بنا دیتا ہوں. غرض تو مجھے اپنا معبود مان، میرے سے راضی ہو جا، میں تجھے ایسا راضی کر دوں گا کہ زندگی کے ہر ایک شعبے میں وہ راز، وہ گناہوں کے راز کہ جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہوں گے، چاہے وہ حد نگاہ تک بھی کبیرہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ طیبہ جو ہے راضی ہونے کی صورت میں کہ یا اللہ کہ میں تیری توحید پر راضی، میں تیرے محبوب کی رسالت پر راضی. تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں فرماتا ہے کہ میں تجھے راضی کر دوں گا تیری گھریلو زندگی میں، تیری معاشرتی زندگی میں، تیری معاشی زندگی میں، تیری مذہبی زندگی میں، تیری روحانی زندگی میں، اور یہاں تک کہ دنیا سے لے کے موت تک. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگلا انعام تجھے کیا عطا کروں گا کہ میں تجھے اپنے بندوں میں داخل کر لوں گا. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے انعام فرما دیا کہ میں تجھے اپنی جنت میں داخل کر لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ عام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لہذا یہ جو آج ہم نے عقل کے لیے یہ جو اللہ کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کہ وہ قلب کے اندر، قلب اس کا عرش ہے اور وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ نفس کو چاہے وہ نفس امارہ ہی ہے کہ دلدلوں میں بھی ڈوبا ہے، وہاں بھی یونس علیہ السلام کی طرح ایک دفعہ اسے پکار کر تو دیکھ، پھر دیکھے کہ دے تجھے وہ کیسے گناہوں کی دلدلوں سے، مصیبتوں کی دلدلوں سے، شیطانوں کی دلدلوں سے اور دشمنوں کی دلدلوں سے کیسے نکالتا ہے، اور کس طرح تجھے ہر خیر عطا فرماتا ہے، اور کس طرح تیری حفاظت دنیا میں فرماتا ہوا تیری موت کے سفر تک، یہاں تک کہ تجھے اپنے بندوں میں داخل کر لیتا ہے. اور پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں جو ہے تجھے
جہاں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے وہاں جو ہے اے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والوں وہاں تجھے انعامات کی نشانیاں بھی بتا رہا ہے کہ میری طرف سے کیا نشانیاں ہیں، تیری طرف سے بنیادی کام کیا ہے، کلمہ طیبہ کو اپنا لینا، میری توحید اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اس کا بار بار اقرار کرنا، اس کی بار بار تکرار کرنا، اس کے اوپر جو ہے راضی ہو جانا، اپنے ہر ایک مسئلے کے لیے اس کو اختیار کر لینا۔ تو لہذا جب تم اس کو اختیار کر لو گے تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے اپنے بندوں میں داخل کر لوں گا۔ پہلی نشانی جو ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا اور تجھے راضی ایسا کر دوں گا کہ ہر ایک چیز جو تیری خواہش میں ہوگی وہ بھی دوں گا، جو نہیں ہوگی وہ بھی دوں گا، اور یہاں تک کہ پھر میں تجھے اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں داخل کر لوں گا کہ جن کے بارے میں بغیر حساب یعنی دو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت مبارک ایک ہی جو ہے کلام مبارکہ کے حصے میں انسان کو درجہ بدرجہ تینوں برکتیں عطا کر رہا ہے کہ تو اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اور ان تو جو تینوں چیزیں ہیں یہ تیرے اس جسمانی وجود کے اندر ہی چھپی ہیں، لہذا یہاں پر مجھے ڈھونڈ، یہاں پر مجھے یاد کر، پھر میں تیرے نفس کو، تیرے قلب کو، تیری روح کو اور ان تینوں کا مجموعہ جو یہ تیرا وجود ہے، لہذا میں اس کو اتنا پاک صاف کر دوں گا کہ پھر میں تجھے ہر حوالے سے راضی کر دوں گا۔ اور پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا کہ تجھے ہر معاملے میں راضی کر دوں گا، اور دوسرا انعام کہ میں تجھے اپنے بندوں کی ایسی جماعت میں داخل کر لوں گا کہ جن کا نہ موت کی سختی، نہ قبر کا ڈر، نہ حشر کا ڈر، کہ بغیر حساب یعنی کہ درجہ بدرجہ درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا، کہا کہ میں تجھ سے راضی ایسا ہو جاؤں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ اگلے سٹیپ میں فرما دیا، اگلے مرحلے میں ذکر کر دیا تجھے اپنے بندوں کی جماعت میں داخل کر لوں گا، اور اس سے اگلے ہی درجے میں ذکر کر دیا کہ میں تجھے اپنی جنت میں داخل کر لوں گا۔ درمیان میں کسی چیز کا ذکر ہی نہیں آیا، نہ موت کا ذکر، نہ قبر کا ذکر، نہ پل صراط کا ذکر، نہ محشر کا ذکر، نہ تلخیوں کا ذکر، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک قدم پر، ایک ایک مرحلے پر جو ہے وہ تینوں جمپ جو ہے لگائے جا رہے ہیں کہ تو اپنے نفس کو جو ہے، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اور یہ جو تینوں چیزیں تیرے وجود کے اندر میں نے چھپائی ہیں اور ان تینوں چیزوں سے تیرے وجود کو بنایا ہے، تو لہذا ان تینوں چیزوں کو میرے ساتھ جوڑ دے کہ اشارت سے میں تیرے زیادہ قریب ہوں اور تیرے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تیرے نفس سے محبت رکھتا ہوں، اسے اپنی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں، اور تیرا روح جو ہے وہ تو میرا امر ہے، میرا حکم ہے، میں اسے اپنے نور کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، وہ میرا حکم ہے، میں اسے اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا کلمہ توحید و رسالت کلمہ طیبہ کی صورت میں ذکر کرنا تیرا کام ہے، پروف دینا تیرا کام ہے، ایمان لانا تیرا کام ہے، راضی ہونا تیرا کام ہے، آگے پھر تجھے ہر کام میں راضی کرنا میرا کام ہے۔ اپنے بندوں کی جماعت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ تین کام، تین نشانیاں آپ کے اندر ہیں، آپ کے وجود کے اندر، اور تینوں سے اللہ تعالیٰ اپنا کنیکشن واضح کر رہا ہے کہ کیسے کیسے میں تمہارے ان تینوں حصوں کو پاک کر کے ایک مجموعہ وجود کی صورت میں اپنی طرف لانا چاہتا ہوں۔ تو جب تو میری طرف آ، تیرا کام دلدل کے اندر بھی پکارنا تیرا کام ہے، نکالنا میرا کام ہے، غلاظت سے پاک ہونے کے لیے یاد کرنا تیرا کام ہے، غلاظت سے پاک کرنا میرا کام ہے، اور اسی طرح
اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اپنے بندوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے، اور پھر بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ نے بڑی جنتوں کا ذکر کیا ہے، بغات والی جنتوں کا ذکر کیا ہے، حوروں کی جنتوں کا علیحدہ سے ذکر کیا ہے، محلات والی جنتوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح چشموں والی جنتوں کا، شہد اور دودھ کی نہروں والی جنتوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے، اور ایسے ایسے انعامات والی جنتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنب میں کہہ دیا کہ میری جنت۔ آپ بتائیں باغوں والی جنت زیادہ مبارک ہے کہ یا اللہ کی جنت؟ حوروں والی جنت زیادہ اہم ہوگی کہ اللہ کی جنت؟ ہاں بھائی، محلات والی جنت زیادہ اہم ہے کہ اللہ کی جنت؟ اور ذرا غور کریں کہ کیا اللہ کی جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ کہ اللہ کی جنت میں حورے اور محلات بھی ہوں گے، اللہ کی جنت میں باغات بھی ہوں گے، اللہ کی جنت میں جو ہے دیگر انعامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قربت ہوگی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہوگی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی سرداری ہوگی، اور نوجوانوں کے لیے امام حسن و حسین کی سرداری ہوگی۔ لہذا انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو لہذا جنت کے تمام جنت کے سردار، چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی جنت کے حقدار ہوں گے، لہذا ان سب کے سردار، جنت کے مالک و مختار جو ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حسن و حسین کو جو ہے آپ نے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو جو ہے وہ خواتین کا سردار بنا دیا، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے لیے جیسے آپ نے دنیاوی حوالے سے حدیث مبارکہ میں واضح کر دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ یاد رکھو کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، روحانی معاملات میں، اور کیونکہ دنیا کی جو ہے دنیا کے مثل آخرت کے حوالے سے ہی بیان کی گئی ہے، دنیا کا ہر قول آخرت کے قول سے مثل کی صورت میں مشابہت رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ تو لہذا جب علم کا شہر آپ ہے اور دروازہ علی ہے، تو جنت آپ ہے اور دروازہ علی ہے، جنت آپ ہے اور دروازہ علی ہے۔ تو لہذا اس لیے جنت سے محبت رکھنے والوں، جنت کے مالک و مختار سے محبت، پہلے اللہ کی ذکر کی صورت میں جنت کے خالق کے ساتھ، جنت کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک و مختار کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں جنت کے خالق سے جوڑتا ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کے مالک و مختار سے جوڑتا ہے۔ اور حسن و حسین کی محبت، ان کی غلامی میں ہمیں آنا اور ان کی سرداری کو قبول کرنا، ان کی جو ہے سردار کی اجازت کے بغیر، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت اور قربت جو ہے وہ کہ آپ جس طرح دنیا میں آپ نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو آخرت کے لیے بھی یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی آپ کے ہر حدیث مبارکہ جو ہے وہ فقط دنیا کے لیے نہیں، آپ کا ہر قول فعل امر آخرت کے لیے ہے اور آخرت کی مثل ہے۔ تو لہذا جس طرح دنیا میں آپ نے فرما دیا دینی علم کے لیے، روحانی علم کے لیے، تو آخرت ہم نے آخرت دیکھی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے ہی اپنے پاک کلام میں اس کی نشانیاں بتا کر جنت کا ذکر کیا ہے کہ یہ محلات ہوں گے، یہ باغات ہوں گے، یہ پھل ہوں گے، ایسی خوبصورت حوریں ہوں گی۔ ان تمام نشانیوں کو سمیٹ کر اس نے پھر اپنی جنت کا ذکر کیا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو لہذا جنت جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، اس کو خالق جو ہے وہ جنت کی تخلیق جو اس نے عظیم تخلیقات کی ہیں، جنت اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ عیش
تو آخرت کی ہی عیش ہے، یعنی کہ جو جنت کی عیش و عشرت ہے، جو جنت کی نعمتیں ہیں، میں نے بتایا ان کی پچھلے نشست میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی مثلیں تو دنیا میں بیان کی گئی ہیں، لیکن صرف نام کے اعتبار سے یہاں کی کھجور وہاں کی کھجور، یہاں کا محل وہاں کا محل، یہاں کی نہر وہاں کی نہر، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے، چکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے ایسے ہی ہوگا کہ جیسے زمین کے اوپر زمین کی نعمتیں ایک ذرے کے برابر اور آخرت کی نعمتیں زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر، جس طرح ایک زمین و آسمان، ایک ذرہ زمین و آسمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح دنیا کی جو نعمتوں کا نام ضرور لیا گیا ہے وہ ہماری عقل کو مثل کے طور پر سمجھانے کے لیے، لیکن ان نعمتوں کی حقیقت ایسی ہے کہ جیسے دنیا کا ایک ذرہ اور یہ زمین و آسمان، آخرت جو ہے زمین و آسمان سے بڑھ کر وہ نعمتیں ہوں گی۔ تو لہذا جہاں پر ہمیں کلمہ طیبہ سے محبت کی ضرورت ہے، تو کلمہ طیبہ جن جن ہستیوں کی قربانیوں کے ذریعے سے ہم تک اپنے پورے نور کے ساتھ پہنچا ہے، لہذا اس کے حوالے سے ضرورت ہے کہ جنت کے خالق سے بھی توحید کی صورت میں محبت کی جائے، جنت کے مختار سے رسالت کے اقرار کی صورت میں جو ہے محبت کی جائے، اور جنت کے ورثاء حضرت فاطمہ الزہرا اور حسن و حسین کہ جن کو سرداری عطا کی گئی ہے ان سے بھی محبت کی جائے، اور جنت کے داخلے کے لیے جو باب العلم ہیں وہی باب الجنت ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، تبھی یہ تمام چیزیں مل کر ہماری اس جنت تک ہمیں پہنچائیں گی جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ، متوجہ ہو جا، سفر کر، رخ کر، اپنا قدم بڑھا، اپنے سانس اس رستے پر خرچ کر، اپنی آواز اس رستے پر خرچ کر، اپنے دل کی دھڑکن اس رستے پر خرچ کر، اپنا جو ہے وقت اس رستے پر خرچ کر، اور اپنا جو ممکنہ ہو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اس رستے پر خرچ کر، اور اپنی جان مال اپنے ظاہر و باطن کو، کیونکہ جب آپ کا پورا وجود، اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کا نفس بھی یہاں پر آیا ہے، آپ کا قلب بھی یہاں پر آیا ہے، آپ کی روح بھی ساری آئی ہے، اور آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ آئے ہیں، تو لہذا یہاں آتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے آنا، یہاں ذکر کی برکتوں کو سمجھنا اور پھر ذکر کرنا، یہ آپ کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے، قلب کو بھی پاک کرتا ہے، روح کو بھی پاک کرتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو وجود میں ہیں وجود کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور لا الہ الا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو لہذا پچھلی نشست میں ہم نے کائناتی نظام میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور مثلوں کو بیان کیا تھا، آج ہم نے انسان کے اندر کے وجود کے اندر، اس کی ذات کے اندر جو اس کی نشانیاں چھپی ہیں، اور یہی حقیقت ہے، کیونکہ اصل کائنات انسان کی یہی ہے کہ اس کا نفس درست ہو جائے، پاک ہو جائے، اس کا قلب پاک ہو جائے، اس کی روح پاک ہو جائے، اس کا وجود پاک ہو جائے، ورنہ یہ دنیا کے محلات یا دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم نے یہی چھوڑ کر جانی ہے، یہی اندر کی کائنات ہے جو ہمارے ساتھ جانی ہے۔ تو لہذا اسی حوالے سے یہ جان لیں کہ کلمہ طیبہ ہر ایک زندگی کے مرحلے پر جو ہے وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کو دنیا کی حقیقتوں میں بھی اور آخرت کی حقیقتوں میں بھی ان تمام انعامات کا ذریعہ ہے۔ اسی حوالے سے آخر میں اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بیان بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ پیارے صحاب کہ کیا ہماری جماعت کے اندر کوئی غیر بندہ یعنی کوئی غیر مسلم جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہو وہ تو موجود نہیں ہے؟ تو لہذا اللہ کے پیارے صحابہ نے دیکھ کر
تصدیق کی کہ نہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کوئی غیر موجود نہیں ہے، تو لہذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، لہذا آپ کے حکم اقدس پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا کہ ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا لو، اور صحابہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی دست مبارک بلند کیا، اور آپ کے اتباع میں صحابہ نے بھی دست مبارک بلند کیا۔ پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابہ کو اس کا اتباع کرتے ہوئے پڑھنے کی تلقین کی، اور جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا گیا تو لہذا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھا، اور آپ کے اتباع میں صحابہ نے بھی پڑھا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور آپ کے اتباع میں صحابہ نے بھی اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ دے کر مجھے بھیجا ہے، یہ کلمہ طیبہ دے کر مجھے بھیجا ہے۔ پہلا مرحلہ کہ کلمہ طیبہ دے کر مجھے بھیجا ہے، اور دوسری وضاحت ہم نے فرمائی کہ اس کے پھیلانے کا، دوسروں تک پہنچانے کا، خود پڑھنے اور پڑھانے کا، پھیلانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اے اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اے اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزیں جو ہیں، یعنی 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اٹھانا، صحابہ کا بھی اٹھانا، اور پھر آپ کا کلمہ طیبہ کا دہرانا، اور اس کے بعد پھر اس کی برکتوں کو جو واضح کیا کہ پہلی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ طیبہ دے کر بھیجا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ میرا یا آپ کا یا میرے یا آپ کے آباء و جداد کا کوئی ذکر و نام نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کے ذریعے سے یہ کلمہ طیبہ ہم تک پہنچا ہے، یہ توحید و رسالت کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جس پروردگار عالم نے مجھے یہ اپنا کلمہ طیبہ دے کر بھیجا ہے اور مجھے حکم کیا ہے کہ میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں اور پھیلاؤں، اور تاکہ اس پر مزید یہ ظاہر حدیث مبارکہ کے الفاظ میں آگے مزید وضاحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، اور پھر فرمایا کہ یا اللہ اس کے بدلے میں تو نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو آئندہ یاد رہے، ابھی ہم اس محفل میں بھی اس کا عملی معاملہ ضرور کریں گے، سنت کا اتباع کریں گے، لیکن اپنے گھر میں ہو، خاص طور پہ چونکہ اس کلمہ طیبہ کے طریقہ کار کو مجلس کے اندر واضح کیا گیا ہے، صحابہ کی گواہی میں واضح کیا گیا ہے، لہذا ریلی کے مراحل ہوں تو لہذا جہاں پر بھی ہو تو مختلف موقعوں پر جہاں بھی ہو تو مخلوق پر واضح کرنے کے لیے کہ اس کلمہ طیبے کے جو مراحل ہیں وہ یاد رکھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ طیبہ عطا کر کے بھیجا ہے، تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ کلمہ طیبہ ہمیں عطا ہو گیا ہے آپ کے وسیلے سے، اور اس کلمہ طیبہ کو پھیلانے کا جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اب وہ حکم ہمارے اوپر لاگو ہے کہ ہم اس کلمہ طیبہ کو اب آگے پڑھیں بھی اور آگے پھیلائیں بھی،
اور اس وعدے کا جو حکم فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے پر خود بھی یقین رکھیں اور دوسروں کو بھی یقین دلائیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہمارا اور تمہارا کام ہے، اور جنت کا وعدہ پورا کرنا اللہ کے محبوب کا اس وعدے کو پورا کرانے کا کام ہے اور اللہ کا اس وعدے کو پورا کرنے کا کام ہے۔ تو لہذا انہی نیتوں کے ساتھ ریلی کے اندر بھی اور محفل کے اندر بھی جو ہے کم از کم ایک مرتبہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر ہم نے ترتیل سے کلمہ اس سنت کے اعتبار میں ضرور پڑھنا ہے، اس حدیث مبارکہ میں کے اعتبار میں ضرور پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں پر یقین ہوں کہ جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر توحید و رسالت کے اس اقرار پر جو ہے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، تو ہم بھی اسی ایک جماعت کی صورت میں ہیں۔ تو آئیں کہ اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور ترتیل کے ساتھ اسی حدیث مبارکہ کا پورے اللہ، جس طرح میں نے توحید کی وضاحت بھی کی ہے کہ ہمیں ہر پہلو سے اللہ کو اپنا معبود ماننا ہے، ہر شعبے کے حوالے سے معبود ماننا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا مکمل بھیجا ہوا رسول ماننا ہے، اور کلمہ طیبہ کو بھی پورا اللہ کی توحید و رسالت کا مجموعہ ماننا ہے۔ ان پوری نیتوں کے ساتھ ہم کلمہ طیبہ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی صورت میں اپنے فرقہ میں سب کا اپنا نعرہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور امت کے حوالے سے کہ امت کا نعرہ کلمہ سب کو پیارا، سب سے پیارا نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین کہ مبارک ہو، جس طرح پچھلی مجلس میں بھی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد مجھے بن دیکھے میرے اوپر ایمان لا کر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ میرے بھائی کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہاں سے اندازہ کریں، یہاں سے اندازہ کریں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بن دیکھے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ اتنی محبت کہ فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، جو میرے بعد بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے، وہ کون ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ اور کیا آپ پھر اپنے ایسے بن دیکھے ایمان والے بھائی کو دنیا میں ڈوبنے دیں گے؟ آخرت میں ڈوبنے دیں گے؟ عذاب اٹھانے دیں گے؟ کیا اس کے لیے شفاعت نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا انہی دونوں حدیثوں کا کہ آپ نے بن دیکھے ایمان والوں کے لیے کیسی رحمت اور محبت فرمائی کہ جو بن دیکھے میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ میرے بھائی۔ اور کیا یہ تو اللہ کے محبوب کی محبت ہے؟ تو اللہ کے محبوب کے معبود کی محبت کو بھی ذہن میں رکھ لو کہ پھر جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے بن دیکھے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہ یہ میرے بندے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ یہ میرے بندے ہیں۔ جو ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ فادخلی فی عبادی، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے
بندوں میں داخل ہو جا۔ تو الحضا یہ اسی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر فرما دیا کہ وہ میرے بھائی ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو الحضا جو بن دیکھے اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کی توحید پر ایمان لائیں اور اس کے محبوب کی رسالت پر ایمان لائیں، تو اللہ کے جو معبود دائمی ہے اس کے وہ بندے بن گئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بن گئے۔ اور جس طرح آج کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ جس نے پورے ایمان کے ساتھ اللہ کی توحید اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ اٹھا کر توحید و رسالت کا کلمہ طیبہ کی صورت میں اقرار کیا، تو آپ نے جس نے پڑھا، پڑھایا، پھیلایا اور پھیلانے کے مشن کو اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ خوش ہو جاؤ میرے حاضرین و ناظرین و سامعین، اے کلمہ طیبہ کی وضاحتوں اور اس کی برکات کو سننے اور سنانے اور پڑھنے اور پڑھانے اور سنانے اور پھیلانے والے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ یقین رکھو کہ وہی وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، وہی خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی، خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھائیوں کی فہرست میں ہم کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہو گئے۔ انہی نصیحتوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں ہمارے وجود میں رکھی ہیں اور ہمیں اپنی طرف دعوت دی ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب کی رسالت کے ذکر کے ذریعے سے، کلمہ طیبہ کے ذکر کے ذریعے سے نفس، قلب اور روح اور یہ پورا وجود دنیا میں بھی ہر قسم کی مصیبتوں اور گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے اور آخرت کی بھی ہر قسم کی مشکلات سے قبل از وقت ہی بچنے کی گارنٹی حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ ضرورت ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں، اس کو اس طرح سے اپنا لیں۔ باقی نیکیاں جو ہے اس مضبوط نیکی کو یہ بیج ہے کہ جس طرح بیج لگے تو پھر اس پر پودا، پھر اس پر شاخیں، پھر اس پر تنا، پھر اس پر پھل پھول اور پتے یہ سب لگتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ بیج ہے، اس کو جب ہم اپنا لیں گے تو باقی ایمان کی ہر ایک نیکی خیر، ہر خیر بھی اس سے نکل آئے گی اور ہر شر بھی اس کے سامنے دافع ہو جائے گا۔ انہی نصیحتوں کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم نے جو واضح کیا کہ اللہ کی نشانی کو انسان کے اپنے وجود کے اندر اور ان کو بہتری کی طرف لانے کا طریقہ اور برکت بھی واضح کی، اور اسی حوالے سے ان حدیث مبارکہ کے حوالے سے کلمہ طیبہ کی برکتوں کو واضح بھی کیا کہ ہمیں کلمہ طیبہ کا مشن عام مشن نہیں ہے کہ موجودہ زندگی میں ہم جو اپنی مصروفیت یا پریشانیوں کے سبب ایمان سے دور جا چکے ہیں، فرائض اور اعمال صالحہ سے دور جا چکے ہیں، لیکن کم از کم اس افضل ترین فرض کو، اس افضل ترین ذکر کو، اس بلند ترین ذکر کو، اس افضل ترین سنت موقدہ کو اور اس جنت دو جہاں، یہ دنیا کی بھی جنت ہے، آخرت کی بھی جنت ہے، اس خوشخبری کو تو اپنا لیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بیماریوں کو بھی ختم کرے گا، کمزوریوں کو بھی ختم کرے گا۔ ہم اپنا علاج تو شروع کریں، ہم اس کو اپنی دوائی تو بنائیں، ہم اس کو اپنی غذا تو بنائیں، پھر باقی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی رحمتوں سے ہمارے ایمان کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کر دے اور ہمارے انعامات کو بھی جو ہے مزید اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی واعظ و نصیحت کی گئی، آپ کا آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا، اللہ تعالیٰ اس میں ہر خیر کی ہمیں بخشش عطا فرمائے اور جاننے انجانے کی ہر خطا سے معافی اور پناہ کی بخشش عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔